بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایس پیرامیڈکس فرسٹ سیمسٹر آج پاک اسٹڈی کا ہمارا آن لائن دوسرا لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان اس کو ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ لیکچر میں بھی ہم نے کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان کے حصول کے لیے کون کون سے اغراض اور مقاصد کا فرماتے، تو جہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا آج ہم اسی لیکچر سے دوبارہ سٹارٹ لے لیں گے۔ یاد رکھیں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں یاد رکھنی پڑتی ہیں، جس طرح کے جو اغراض اور مقاصد ہیں، تو انہی اغراض و مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ جی پاکستان کے حصول کے وقت کون سے مقاصد کار فرماتے۔ تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتاتے چلوں کہ کچھ کویسچنز بیچ میں سے اسی لیکچر کے ریلیٹڈ آپ سے میں کروں گا، تو آپ لوگوں نے ان کویسچنز کے آنسر آپ لوگوں نے دینا ہوں گے۔ 11 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ 12 نمبر پوائنٹ میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہندوؤں کے تعصب سے نجات۔ ہندو بنیادی طور پر متعصب تھے۔ متعصب کا معنی یہ ہے کہ وہ آپس میں ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، اونچ نیچ۔ وہ مسلمانوں کی خوشحالی، معاشی اور معاشرتی ترقی نہیں دیکھ سکتے تھے، جس کو تعصب کو ہم بغض یا حسد سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے ساتھ ہمارا مذہب کا تعلق تھا تو مذہبی لحاظ سے وہ اتنے متعصب تھے، اتنا تعصب، کینہ اور غصہ دلوں میں رکھتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے وہ لوگ ترقی یافتہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی علیحدہ پہچان ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان اپنا تشخص برقرار نہ رکھ سکیں۔ ہندوستان میں چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی، ہندو اور مسلمان ان کے ماتحت زندگی گزارتے تھے، لیکن ہندوؤں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کو ہمیشہ کمزور رکھا اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا۔ 1916 میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کے حق کو تسلیم کیا۔ 1916 سے پہلے وہ لوگ مسلمانوں کے الگ انتخابات کو نہیں مانتے تھے، لیکن 1916 میں انہوں نے اس حق کو تسلیم کیا۔ لیکن 1928 میں جو نہرو رپورٹ اور 1937 سے 39 تک قائم رہنے والی کانگریسی وزارتوں کے مسلمانوں کے ساتھ سلوک نے یہ واضح کر دیا کہ ہندو نہ صرف متعصب ہیں بلکہ مسلمانوں کی خوشحالی ان کو ایک انگ نہیں باتی، مطلب وہ مسلمانوں کی خوشحالی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں میں ہندوؤں کے تعصب سے نجات حاصل کرنے کے لیے پاکستان حاصل کیا، چونکہ وہ بہت زیادہ مسلمانوں کے ساتھ تعصب رکھتے تھے اور ہر وقت اس موقع میں تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کر سکیں۔ تو مسلمان بھی اس حالت کو دیکھ سکتے تھے، وہ محسوس کرتے تھے اس کو، تو اسی لیے انہوں نے سوچا کہ ہندوؤں کے تعصب سے نجات مل جائے اور ہمیں ایک الگ وطن حاصل ہو جائے۔ 13 نمبر جو پوائنٹ ہے وہ ہے کانگریس کا رد عمل۔ 1885 میں ایک انگریز اوہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کی۔ نام اس سیاسی جماعت کا کیا تھا؟ انڈین نیشنل کانگریس۔ حالانکہ اس جماعت کا بنیادی مقصد ہندوستانیوں کو ایک ایسا سیاسی پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا جہاں وہ اکٹھے ہو کر حکومت کو تجاویز پیش کر سکیں۔ ہندوستانیوں کو اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اور ہندو دونوں اکٹھے مل کر وہ لوگ کیا کریں گے، وہ ان لوگوں کو حکومت کو تجاویز پیش کریں گے۔ مگر مختصر مدت میں یہ جماعت ہندو کی سیاسی جماعت بن کر رہ گئی۔ کانگریس مسلمان اور ہندو دونوں کے لیے بنا تھا کہ یہ دونوں مسلمان ہندو مل کر حکومت کو تجاویز پیش کریں گے، ڈیسیجن دیں گے، لیکن یہ ہندو کی سیاسی جماعت بن گئی۔ ہر وقت وہ ہندوؤں کی سوچ رکھتی تھی اور ہندوؤں کی فائدہ جہاں پہ نظر آتی تھی تو ان کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کانگریس صرف ہندوؤں کے مفادات کے لیے کام کرے گی۔ ان کو پتہ تھا، ان لوگوں نے محسوس کیا، انہوں نے دیکھا، اندازے لگائے، تو انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ لوگ کانگریس سے دور رہے۔ 1905 میں ہونے والی بنگال کی تقسیم کی کانگریس نے جس انداز میں مخالفت کی، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ کانگریس خالصتاً ہندوؤں کی جماعت ہے۔ اب 1905 میں جو بنگال کی تقسیم ہوئی تو کانگریس نے اس کی بھی مخالفت کی اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کی مفادات کے لیے یوز ہوتی ہے۔
تو اب جب یہ پتہ چل گیا کہ جو سیاسی جماعت تھی، پلیٹ فارم تھی، اور وہ صرف ہندوؤں کے لیے یوز ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے بھی ایک سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی ایک سیاسی پلیٹ فارم کے مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے مسلمانوں نے نہ صرف آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی، بلکہ مسلمانوں کی اسی سیاسی جماعت نے پاکستان بنانے میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے نام سے آل انڈیا مسلم لیگ ایک سیاسی پلیٹ فارم کا قیام عمل میں، تو اسی وجہ سے پھر مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی۔ 14 نمبر پر رام راج سے نجات۔ رام راج کس چیز کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، مسلمانوں اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں، آپس میں ہر چیز ان دونوں کا مختلف ہے۔ مسلمان خدا کی زمین پر خدا کا نظام چاہتے ہیں کہ زمین اللہ کی ہے، مسلمان اس کا نائب ہے، لیکن زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام ہی چلے گا۔ ہندو وہ چونکہ رام ان اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو وہ لوگ رام کہہ کر پکارتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی زمین پر رام راج ہوگا، مطلب ان کا جو بڑا بت ہے اور ان کے جو پیروکار ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات زمین پر نافذ کریں گے۔ تو چونکہ ہندو قوم بہت مدتوں سے جنوبی ایشیا میں رام راج کا خواب دیکھتی آ رہی تھی، وہ صدیوں سے، سینکڑوں سالوں سے مسلمانوں کے غلام چلے رہے تھے، مسلمان ان پر حکومت کرتے تھے اور وہ مسلمانوں کے غلام بنتے رہے تھے۔ جب انگریز وارد ہوئی اور ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا، حکومت لیا، تو بھی ہندو غلام ہی رہے۔ جنگ عظیم دوم، سیکنڈ ورلڈ وار میں انگریزوں کی فوجی قوت کو جرمن اور جاپانیوں نے تباہ کر دیا، اور ان کی حکمرانی کے دن پورے ہونے کو آئے، تو ہندوؤں نے اپنی عددی اکثریت کی بنا پر سوچا کہ وہ انگریز علمداری کی خاتمہ کے بعد بری صغیر کو بھارت بنا دیں۔ عددی اکثریت مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم عدد میں زیادہ ہیں، ہمارے پاس جو مین پاور ہے جس کو ہم عددی اکثریت بولتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ انگریز کی علمداری حکومت کو کہتے ہیں۔ علمداری، علم یہ جھنڈے سے نکلا ہے، علمداری کا مطلب یہاں پہ ہم لیتے ہیں حکمرانی، کہ جب انگریزی حکمرانی یہاں پہ ختم ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ بری صغیر کو ہم بھارت بنا دیں گے، اور اس سرزمین پر ہندو مت کا راج ہوگا، ہندوؤں کا نظام اور ان کی وہ جو مذہب ہے وہ رائج ہوگا۔ جب رام راج کے قیام کی باتیں شروع ہو گئی اور کئی ہندو لیڈروں نے جلسوں میں اس مقصد کے حصول کے متعلق بیان دی کہ جی ہم انڈیا کو، بھارت کو ہم رام راج بنا دیں گے، تو مسلمانوں نے شدید خطرہ محسوس کیا۔ رام راج کے آمد اسلام اور اس کے پرستانوں کے لیے بری صغیر میں تباہی کا پیغام دی، کیونکہ مسلمان تو کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے، یعنی مسلمانوں نے، ہندو مت کے غلبہ سے بچنے کے لیے علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کی کوشش شروع کر دی کہ جی ہم ہندو مت سے اپنے آپ کو بچائیں، ہندو مذہب اور ان کی جو تعلیمات ہے اور ان کی جو حکمرانی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تاکہ اسلامی اصولوں پر مبنی اپنا نظام رائج کیا جا سکے۔ 15 نمبر پر جو رہی ہے انگریزوں سے نجات۔ انگریز نے بری صغیر کی حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی۔ بری صغیر میں صدیوں سے مسلمانوں کی حکومت چلی رہی تھی، لیکن جب مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا اور انہوں نے آپس میں صحیح طریقے سے حکمرانی نہیں کرتے، تو انگریز آ کر مسلمانوں سے حکومت لے گئے۔ اس لیے مسلمان چاہتے تھے کہ انگریز جب بری صغیر کو خیر بات کہے تو حکومت انہیں واپس کرے۔ مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ حکمرانی ہم سے چھین لی تھی، لہٰذا حکومت ہمیں واپس ملنی چاہیے۔ لیکن مغربی جمہوریت کے تحت ہندو اکثریت کے بل بوتے پر اقتدار حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ ہندو مغربی جمہوریت، آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ہے مغربی جمہوریت اور ایک ہے پاکستانی جمہوریت، تو آپ لوگ مجھے اس سوال کا جواب لکھ کر بھیجیں کہ مغربی جمہوریت اور اسلامی جمہوریت میں کیا فرق ہے۔ ہندو مغربی جمہوریت کے تحت اکثریت کے بل بوتے پر اقتدار حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو مغربی جمہوریت ہیں اسی جمہوریت کو ہم رائج کریں گے اور ہم اقتدار حاصل کریں گے، کیونکہ ہندو وہ تو عددی اکثریت سے زیادہ تھے، ہندو عددی اکثریت سے زیادہ تھے، ان کی اکثریت تھی۔ جی، تو آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ مغربی جمہوریت اور پاکستان کی جمہوریت اس میں کیا فرق ہے، اور ان میں سے کون سا جمہوریت ٹھیک ہے، اور کیا پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے یہ شرعی جمہوری نظام ہے یا نہیں ہے۔ اچھا جی، انگریز نے مسلمانوں سے اقتدار چھین کر انہیں پستی کی طرف دھکیلنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں سے اقتدار لیا تو انہوں نے مسلمانوں کو خوب تنگ کیا اور ان کو اتنا پریشان کیے رکھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان دوبارہ ہم سے حکومت چھین لیں، اس لیے انہیں انتہائی پستی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ چنانچہ
مسلمانوں نے برطانوی سامراجیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ 16 نمبر پہ آتی ہے تاریخی ضرورت۔ پاکستان کا مطالبہ کسی وقت یا جذباتی کیفیت کے تحت نہیں کیا گیا تھا، بلکہ علاقائی اور قومی اعتبار سے ایک ٹھوس تاریخی حقیقت اس کی بنیاد بنی۔ آپ لوگ دیکھیں پاکستان کی علاقائی ضرورت کو دیکھیں، ہمارا قومی اعتبار کو دیکھیں، مسلمان کبھی بھی کسی کی غلامی میں نہیں آ سکتے۔ یہ فطری تقاضا تھا کہ مملکت خود آزاد پاکستان وجود میں آتی۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف 1900 کے دوسرے نصف سیکنڈ ہاف مطلب 1950 کے بعد اور موجودہ صدی کے آغاز میں 2001 سے کئی شخصیتوں نے علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کی ضرورت کو محسوس کیا۔ انگریزی دور کے خاتمے کے بعد وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہندوؤں کے تسلط کا شکار ہوں، اس لیے جداگانہ مملکت کا تصور ابھرتا چلا گیا اور رفتہ رفتہ مسلمان اس منطقی نقطہ پر متحد ہوتے چلے گئے کہ ان کی سیاسی، مذہبی، ثقافتی اور ملی تحفظ کے لیے علیحدہ، آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کا قیام از بس ضروری ہے۔ یہاں پہ یہ امر بھی قابل بیان ہے کہ بر صغیر کبھی بھی ایک ملک کی حیثیت میں طویل عرصہ تک متحد نہیں رہا۔ بر صغیر پر کبھی بھی ایک ہی لوگوں نے کبھی بھی ایک بادشاہ اور ایک قسم کے لوگوں نے اس پہ حکمرانی نہیں کی۔ قائد اعظم نے 1941 میں فرمایا تھا کہ ہندوستان سرے سے کبھی ایک ملک نہیں رہا اور نہ کبھی یہاں ایک قومی حکومت قائم ہوئی ہے، خواہ ہندو کی حکومت ہو یا مسلمانوں کی، یہاں ہمیشہ شخصی اور مطلق العنان حکومت رہی ہے۔ آج بھی برطانوی سنگینی ہی ہندوستان کو جکڑ کر ایک بنائے ہوئے ہیں۔ برطانوی سنگین برطانیہ کے جو لوگ تھے انگریز، انہوں نے زیادتی اور ظلم اور جبر کے طور پہ انہوں نے ہندوستان کو ایک بنا رکھا تھا۔ جس لمحے یہ سنگینی یہاں سے ہٹائی جائیں گی، ہندوستان ایک جغرافیائی وحدت نہیں رہے گا۔ تو جب ہی انگریز یہاں سے چلا گیا تو ہندوستان تقسیم ہو گیا پاکستان اور انڈیا میں۔ تو یہ ایک تاریخی ضرورت تھی کہ جی پاکستان مسلمانوں کو ایک الگ وطن چاہیے ہو جہاں پہ وہ لوگ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ 17 نمبر پر پرامن فضا کا قیام۔ 19ویں صدی میں ہندوؤں کی آریہ سماج، ہندو محابہ، شدی اور سنگٹن جیسی انتہا پسند اور متعصبانہ تحریک وجود میں آئی۔ آریہ سماج، اس کا نعرہ تھا کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہندوستان ہندوؤں کا ہے، اس لیے مسلمان ہندو مت قبول کریں ورنہ ہندوستان چھوڑ دیں۔ بس ان کا تو یہ نعرہ تھا کہ جی آپ لوگ ہندوستان میں جتنے لوگ ہیں یہ ہندوؤں کا ہے، یا تو آپ لوگ ہندو بن جائیں یا ہندوستان چھوڑ دیں۔ غلط نعرہ تھا۔ شدی تحریک کیا تھی؟ شدی تحریک نے مسلمانوں کو شدی ہونے کی دعوت دی۔ یہ ایک قسم کے لوگ تھے، ہندوؤں میں ایک ذات ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ لوگ شدی بن جائیں، اور ہندو محاسبہ نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کی راہ اپنائی کہ آپ لوگ کیا کریں، ہندو بن جائیں۔ سنگٹن تحریک زبان سے زیادہ بزور بازو مسلمانوں کو ہندو بنانے کی حامی تھی۔ ایک سنگٹن تحریک بھی تھی جو زبان کی بجائے مسلمانوں کو بازو کے زور پہ، مطلب وہ مسلمانوں پہ زور زیادتی کرتے تھے، کہتے تھے زبردستی ان کو ہندو بناتے تھے۔ اس طرح جگہ جگہ ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ زبردستی کسی کو اپنے مذہب سے ہٹاتے ہیں تو وہ آپ کا مقابلہ تو کرے گا ہی۔ تو ہندوؤں نے کبھی یہ نعرہ لگایا کہ یا تو ہندو بن جائے یا ہندوستان چھوڑ دیں۔ دوسری طرح سنگٹن اور شدی جیسی تحریک چل رہی تھی کہ بزور بازو وہ لوگ مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہر جگہ پہ ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے جنہوں نے رفتہ رفتہ پورے بر صغیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ متحدہ ہندوستان میں پرامن فضا کا ماحول تلاش کرنا بھی سود ہے، کیونکہ ہندوستان میں ہندو وہ مان نہیں رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان ہمارا ہے، آپ یا تو ہندو بن جائیں یا نکل جائیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے مذہب کو کسی بھی طریقے سے نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پرامن فضا کا ماحول تلاش کرنا ہندوستان میں بے سود ہو گیا، چنانچہ مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا جہاں وہ امن اور سکون سے رہ سکیں۔ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ اگر غلامی رہتی تو ہم بے یقینی کے ماحول میں چلے جاتے، اپنے لیے الگ وطن حاصل کرتے۔ 18 نمبر پہ آتی ہے اسلام کا قلعہ۔ پاکستان کے قیام کی غرض محض مقامی اور علاقائی نہیں تھی، بلکہ مسلمانان بر صغیر نے پاکستان کی تخلیق عالمی سطح پر اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے کی تھی۔ مسلمانوں کی پاکستان کے حصول کی جو قیام کا غرض تھا وہ یہ نہیں تھا کہ صرف مقامی طور پر اور علاقائی طور پر ہمارے ایک ملک بنے، بلکہ مسلمان جو ہندوستان میں رہتے تھے، بر صغیر میں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی طور پر عالم اسلام پر اسلام کو فروغ ملے، اسلام کو استحکام ملے، اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنایا گیا
تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو۔ علامہ اقبال نے فکر پاکستان پیش کیا۔ قائد اعظم نے 20 دسمبر 1946 کو قاہرہ مصر کا ایک دارالخلافہ تھا، اس میں فرمایا کہ پاکستان ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے، یا تو ہم زندگی اگر ہمیں ملتی ہے تو ہم پاکستان کو حاصل کریں گے، نہیں تو آپ لوگ ہمیں مارے لیکن ہم نے پاکستان کو حاصل کرنا ہے۔ اگر اہل مصر چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں آزاد رہیں تو انہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اہل مصر کو کہا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں آزاد رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ مسلمان آپ لوگوں کا بھی دفاع کریں گے۔ آج بھی کوئی ایسی مسلم مملکت نہیں جو پوری طرح آزاد ہو۔ دیکھیں یہ 1946 میں قائد اعظم نے قاہرہ میں فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ایران بھی صدیوں کی آزادی کے بعد غلام بنا لیا گیا، صدیوں تک ایران آزاد تھا لیکن پھر اسے غلام بنایا گیا۔ اس وقت تک دنیا کی مسلمان اور عرب حکومتیں صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہوں گی جب تک پاکستان قائم نہیں ہوگا۔ مطلب انہوں نے دنیائے اسلام اس کی آزادی کو پاکستان سے تعبیر کیا۔ اگر پاکستان بنے اور پاکستان آزاد ملک رہیں تو ساری دنیا کے اسلامی ممالک کو آزاد رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کا خیال تھا۔ آج بھی ساری دنیا میں گھوم پھر کر آپ لوگ دیکھیں تو پاکستان کو اسلام کا دارالخلافہ کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں متعدد مسلمان رہنماؤں نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا، اور آج کل آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ دیکھیں پاکستان اس کو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ ون، 19 نمبر پر ملی یا قومی اتحاد۔ مسلم ملت اگرچہ اپنا علیحدہ وجود قائم رکھنے میں کامیاب رہی، لیکن صدیوں تک ہندوؤں کے ہمراہ ایک ہی معاشرے میں رہنے کی وجہ سے بری صغیر کے مسلمان ہندو رسم و رواج، تہذیب اور عصبیتوں سے متاثر بھی ہوئے تھے۔ اگرچہ مسلمان اپنی الگ پہچان رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اسلامی عقیدے پڑھتے، لیکن ان لوگوں کے طور طریقے یہ مسلمانوں میں آئے تھے، یہ ان کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے اندر اختلافات آئی تھی، نسلی اور لسانی جھگڑے اور علاقائی سوچیں موجود تھیں۔ اختلافات بھی تھے، نسلی اور لسانی جھگڑے بھی تھے، اور علاقائی سوچیں بھی موجود تھیں۔ انگریزوں کے جانے کے بعد اگر مسلمان اسی ملے جلے معاشرے میں رہتے تو رفتہ رفتہ ان کی جداگانہ حیثیت غائب ہو جاتی اور ملی اتحاد کا وجود نہ رہتا، کیونکہ ویسے بھی ان لوگوں میں اختلافات آئی تھی، نسل و لسانی جھگڑے تھے، علاقائی سوچیں تھیں۔ تو اگر مسلمان اپنے لیے الگ وطن حاصل نہ کرتے تو جو ٹوٹی پھوٹی ان کی آپس میں ایک سوچ تھی وہ بھی ختم ہو جاتی۔ قائد اعظم نے اللہ تعالیٰ کے نام پر مسلم ملت کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور نومبر 1945 میں فرمایا، مسلمان ایک خدا، ایک کتاب اور ایک رسول پر یقین رکھتے ہیں۔ مسلم لیگ کی کوشش یہ ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پر ایک پرچم تلے جمع کیا جائے، اور یہ پرچم پاکستان کا پرچم ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے، ہمارے لیڈروں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمان ایک خدا، ایک کتاب اور ایک رسول پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں ان کے خطبے ہیں، اور مسلم لیگ کی کوشش اس وقت یہ تھی، پاکستان بننے کی کوشش یہی تھی کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر ایک پرچم تلے جمع کیا جائے، اور یہ پرچم یہ پاکستان کا پرچم ہے کہ آپ لوگ پاکستان کے پرچم تلے آ جائیں۔ سب سے آخری 20 نمبر، اتحاد عالمی اسلام۔ پاکستان کے حصول کا غرض اور مقصد سب سے اہم، قیام پاکستان کا اہم مقصد اتحاد عالمی اسلام تھا۔ اتحاد عالمی اسلام، ساری دنیا کے مسلمانوں کا اسلام کا اتحاد۔ اسلام رنگ و نسل، زبان، وطنیت اور علاقائیت پر کھری ضرب لگاتا ہے۔ کھری ضرب لگاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ اس کی نفی کرتا ہے۔ اسلام میں رنگ نسل کو کوئی فوقیت نہیں ہے، زبان کو بھی نہیں ہے، وطنیت کو بھی نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی بہتر اور کوئی غریب مالدار اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، ذات پات کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، زبانوں کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو بات ختم فرمائی ہے قرآن میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ تقوی والے ہیں، بس وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو ملت واحدہ قرار دے کر تفریقہ بازی سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ تعالیٰ کی دین، اللہ کے مذہب پر مضبوطی سے قائم رہو، ولا تفرقوا، اور آپس میں تفریقہ نہ ڈالو۔ دین اسلام، ایک کتاب، ایک رسول، ایک خدا پر مضبوطی سے یقین رکھو اور آپس میں اختلافات سے بچو۔ بر صغیر کے مسلمان اتحاد بین المسلمین کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے اسلامی دنیا کے مسائل کو ہمیشہ اپنے مسائل اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھا۔ دنیا کے جس ملک میں جو بھی مسئلہ ہے، بر صغیر کے مسلمانوں نے اس کو اپنا مسئلہ
اور دوسرے لوگوں کے غم کو اپنا غم جانا ہے۔ طرابلس اور بلقان کی جگہوں میں مسلمانان ہند نے سامراجی قوتوں کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ جب انگریزوں نے ترکی میں خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ خلافت عثمانیہ تھی ترکی میں، تو جب انگریزوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ہندوستان کے مسلمانوں سے تحریک خلافت شروع کر کے اسلامی اخوت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ بری صغیر کے مسلمانوں کا نظریہ یہ تھا کہ اگر وہ علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت ہوگی بلکہ وہ عالم اسلام کے اتحاد کا مرکز ثابت ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے ایک مسلمہ نظریے کے تحت جنم لیا۔ اگر یہ نظریہ نہ ہوتا تو یہ عظیم اسلامی مملکت وجود میں نہ آتی۔ حاصل کلام یہ ہے، پورے 2 لیکچرز کا خلاصہ آپ لوگ توجہ کریں۔ قیام پاکستان کا اہم مقصد اسلام کی ترویج و اشاعت تھی، کیونکہ نظریہ پاکستان کی اصل بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ بری صغیر کے مسلمان نہ صرف انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے بلکہ وہ اپنی معاشرتی اور سیاسی ترقی بھی چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا کہ وہ ایک آزاد ملک میں ایک الگ قوم کی حیثیت سے اسلام کے اصولوں کو اپنا سکیں اور ان پر کسی قسم کا کوئی مذہبی، سیاسی، سماجی یا معاشرتی دباؤ نہ ہو۔ اللہ رب العزت پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔